بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹرز کا آج خصوصی سیگمنٹ ہے جناب۔ عید آپ سب لوگوں نے منا لی ہوگی اور اچھی منائی ہوگی، تو ہم عید کی ان خوشیوں میں اور عید کے اس ماحول میں تو سب سے اچھے ایک ہی ہو سکتے ہیں، آپ کے ہر دل عزیز ہیں، ہمارے بھی ہیں ویسے تو، لیکن آپ سب لوگوں کے ہر دل عزیز ہیں، شیخ رشید صاحب ہیں جناب۔ ان کو صرف پولیٹیشین کہنا ذرا تھوڑا سا زیادتی ہوگی ان کے ساتھ۔ وہ حرفن مولا ہیں، آل راؤنڈر ہیں، ان کو جہاں بھی ان کا جو کپتان ہے وہ کھیلنے کا موقع دیتا ہے، بلکہ وہ اس سے کریز سے باہر نکل کے کھیلتے ہیں۔ تو آج ہم ان کے پاس ہی آئے ہیں جناب عید کا خصوصی پروگرام ریکارڈ کرنے کے لیے، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ پورا تعارف کراؤ کہ اگر شیخ صاحب نہ ہوں تو میرا خیال ہے ادھے ٹاک جو تو بند ہو جاؤ۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ تو شیخ صاحب وہ جیلسی تو نہیں ہوتی؟ کابینہ میں آپ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ پاکستان تحریک انصاف کے اتنے مایہ ناز بیٹسمین، بلے باز، باؤلرز اور ہم بہت بڑے میں ہمارے ترجمانوں کی جماعت ہیں۔ پہلے تو 40-42 تھے، پھر 30 ہو گئے، پھر 10-12 اب ہو گئے، جائز سے ہو گئے۔ ذرا پی ٹی آئی کا میڈیا سٹرونگ۔ کھل کے بولو، کوئی خیر ہے؟ عید گزر گئی ہے، ٹارزن نے آنا ہے، کھل کے بولو۔ کوئی نہیں، خان صاحب تھوڑی کارکردگی سے بہت مطمئن ہے آپ کی کارکردگی، اور وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں کہ اپنے وزیروں کو کہتے ہیں، یہ مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے، اپنے وزیروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار شیخ رشید صاحب سے سبق سیکھیں، ان سے کچھ ہنر سیکھیں، ان سے فن سیکھیں۔ وہ دیکھیں کتنا وہ چھائے رہتے ہیں۔ وہ ریلوے منسٹری کو بھی انہوں نے ایک پورا ایک انٹرنیشنل لیول پہ لے گئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں۔ ان کی مہربانی ہے۔ چلیں چلو میرا خیال ہے۔ اچھا سر، عید کیسے منائی ہے؟ چھوڑیں باتیں۔ بھائی عید تو بس روزے بھی اس دفعہ کوئی مزیدار سے نہیں تھے، تھکے تھکے سے تھے۔ عید بھی کوئی بس سو اوور پاور کر گیا نا کرونا۔ سو کی فضا ہے ملک سے، لاشاں ڈگ رہی ہیں، جدوں تک بندہ جفی پا کے ملے نا تو عید کا بھی مزہ نہیں۔ آپ نے جفیوں کو مس کیا؟ مس اس کو بھی مس کیا، جفیوں کو مس ہاتھ ملانے کو بھی مس کیا، وہ جو ایک کئی دفعہ ہاتھ بڑھایا اور پھر۔ تو یہ صرف عیدگاہ تک تھا یا ادروائز بھی آپ نے؟ ادروائز بھی آپ نے جفیوں کو مس کیا؟ اگر کنفرم ہو کہ جو آنے والا ملنے والا ہے اس کا نیگیٹو ہے تو پھر تو جفی ڈالی جا سکتی ہے۔ نہیں، یہ آپ کوئی شورٹی نہیں دے سکتا، بالکل الٹے پلٹے مشورے دے رہے ہیں۔ اسی کیڑے من لینے۔ صابر شاکر صاحب کچھ سیدھا سیریس سوال کرو کہ بھئی جو غریب ہیں پاکستان کے، محروم، یتیم، مسکین، حاجت مند، ان کی عید کا کیا بنا؟ کچھ بھی نہیں ہونا۔ مرن غریب اپنا خود بہت بڑا دشمن ہے، اس کو کسی دشمنی کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں نا، بڑا آدمی شوگر میں ہو، آٹے میں ہو، گھی میں ہو، آڈیبل آئل میں ہو، آئی پی پی میں ہو، اندر سے ایک ہوتا ہے۔ غریب چھرا ہے دوسرے غریب کے لیے، وہ اس کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اس کی لات کھینچتا ہے، اس میں کیڑے نکالتا ہے۔ اور اب غریب بھی کئی قسم کے ہو گئے نا۔ ایک غریب وہ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ گینتی شینتی لے کے بیٹھا ہوا ہے، اس کی دیہڑیاں ٹھیک لگی ہیں۔ اصل غریب وہ ہے جس کی دکان نہیں کھلی بیچارے کی، اور اس نے قرض دینا ہے۔ غریب ہو گیا، غریب ہو گیا۔ اگر نہیں بھی ہو گیا تو نفسیاتی طور پہ غریب ہو گیا کہ بھی اتنے پیسے دینے، اے کلیئر نہیں ہے، او کلیئر نہیں ہے، او کلیئر نہیں ہے۔ پھر جو آدمی خوشحال ہوتا ہے سارے رشتہ دار بھی اس کے گھر ڈیرے ڈال لیتے ہیں۔ اب صابر شاکر صاحب یہ تو کہیں گے جی آپ اتنا خوشی کا، اور بہت لوگوں نے روزے رکھے ہیں، اللہ قبول کرے اور آمین۔ عید منائیں، لیکن آپ سیریس باتیں پوچھ۔ لیکن آپ کی جو حکومت کے 20-21 مہینے ہوئے ہیں، 2 سال ہونے والے ہیں، یہ ناکامی کا تاثر کیوں اتنا گیا؟ مثلاً ہر جگہ سے وہ کامیاب ہو کے نکلا ہے۔ یہ اپوزیشن سے نہیں وہ ہارتا، کوئی نئی اپوزیشن آ جائے تو میں کہہ نہیں سکتا یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی عمران خان کو نہیں ہرا سکتی۔ وہ تو ڈسکریڈٹڈ ہے، ڈسکریڈٹ کے علاوہ ٹیلنٹ بھی ان کا ڈسکریڈٹ ہونا، آپ کا کوئی کریڈٹ پیدا نہیں ہوتا۔ نہیں، کریڈٹ ہے، عمران خان محنت کرتا ہے، کافی محنت کرتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارا ڈیلیوری سسٹم ابھی اس جگہ پہ نہیں پہنچا جو لوگوں کی ہم سے توقعات ہیں، لیکن ان کو تو اس نے کسی قابل نہیں چھوڑا ہوا۔ دیکھو عمران خان جنگ تو گزریا انڈیا نے، ٹھیک ہے، انٹرنیشنل ادارے انہیں اپنا کیس لڑے ہیں، کورونا نو انہیں ہینڈل کیتا ہے،
اکانومی ਨੂੰ ਜਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਉਸਨੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕੋਲ ਟੀਮ ਸੀ ਐਸਾ ਹੀ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਤੇ 90 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਟਰਾਈਂਗ ਹਿਜ਼ ਬੈਸਟ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਹਾਲਾਤ ਔਰ ਵਾਕਿਆਤ ਉਹਦੇ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਹਾਦਸਾਤ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ है। नहीं, इंटरनेशनली तो बड़ी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अच्छा शेख साहब, हाँ जी, 100% मार्क्स देंगे। आटा स्कैंडल है, चीनी स्कैंडल है, गंदम स्कैंडल है, उसके बाद IPPs वाला मामला है, तो ये सारे काम कर रहे हैं, तो फॉल्ट कहाँ पे है? वो नरेट नहीं कर पाते, अपनी बात लोगों तक पहुँचा नहीं रहे, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट मीडिया के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग सही देखें, इमरान खान बज़ात खुद ये कहते हैं कि उनकी बात आवाम तक ठीक पहुँच नहीं रही, वरना ताहिर ख़ान हो और दुरानी हो और बेग हो और फ़ुआद हो और फरदोस हो, सो उसके ख़्याल में जो उसकी ख्वाहिशें हैं उसकी ख़बरें वैसी नहीं लग रही, और वो अपनी मीडिया स्ट्रेटजी से इतना मुतमिन नहीं है। और हालांकि उसको मीडिया स्ट्रेटजी से मुतमिन होना चाहिए, इस किस्म के फनकार किस्म के फनीर किस्म के लोगों को उसने नकेल डाली हुई है, और मीडिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जिसकी बात नहीं हो रही। लेकिन इमरान खान मीडिया के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस और ज़्यादा सेंसिटिव है। मैंने किसी सरबराह को इतना सेंसिटिव और कॉन्शियस नहीं देखा। तो शेख साहब, वैसे माफ़ करना, आप लोगों ने, खान साहब हों या आप हों या आपकी सारी हुकूमत हो, आपने तो मीडिया को अपने साथ मिला के चलाने की बजाय उनके साथ एक मुहाजरा ही कायम की हुई है। अब तो नीना इश्तिहार लग रहे हैं, लंबा काम लग रहे हैं, हो अब रहा क्या है, लग रहे हैं ये सारा सब ब्लेड मार देता है बोरियां ਨੂੰ। ਚੈੱਕ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਚੈੱਕ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਕਦੀ। आखिर चौधरी साहब ਦੇ अपने कई लांझे ने, इसलिए। ਲਓ। अच्छा शेख साहब, आप वज़ीर इत्तलात थे नवाज शरीफ साहब के भी, आप वज़ीर इत्तलात रहे परवेज़ मुशर्रफ साहब के भी, तो आपने ज़बरदस्त नैरेटिव बयान किया उनका, तो खान साहब को क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या करना चाहिए आपको? मैं तो खान साहब को यही सजेस्ट करूंगा कि वो मीडिया को इतना ना देखें। सही, कुछ नहीं कर सकते ये। और देखें ना, प्रोग्राम तो होने हैं, लोग वायरस है घरों में बैठे हुए हैं। 30-40% लोगों ने ज़्यादा टीवी देखना शुरू कर दिया है, लेकिन आजकल वो ड्रामे देख रहे हैं, पॉलिटिकल शो इतने नहीं देख रहे हैं। ड्रामों के अलावा कोई इंटरनेशनल मूवीज़ देखी हैं लोगों ने, आप देखें, और कुछ किया नहीं किया, अपने नए एंटीने लगाए हैं, क्योंकि घर से भी वो तंग आ गए हैं एक ही चेहरे देख देख के पिछले 2 महीने से। कभी पुरानी मोहब्बत याद आई कोई? चौधरी साहब ही रह गए ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਆ सब। वो कोई और पूछ रहे हैं। कितनी मोहब्बतें की हैं जी शेख साहब? सीरियस मोहब्बतें जो हैं, जिनके साथ कोई गपशप ज़रा थोड़ी सी तवील दौरानी है कि चली हो? मैंने जितनी भी की, किसी को धोखा नहीं दिया, किसी से फ्रॉड बड़ी नहीं बात है। किया, किसी को चकमा नहीं दिया कि तुझसे शादी करूंगा या स्ट्रेट फॉरवर्ड मोहब्बत, ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड। तो तादाद कितनी है? ये नहीं मैं कुछ कह सकता। नहीं, कोई तो कोई अंदाजा हो। नहीं, वो इनका नजरिया ये है, वो एक गाने में है ना। नहीं गाना रहने दे वास्ता खुदा दा। नहीं, दिल तो देते हैं लेते हैं लोग कई कई बार। नहीं, खुदा दा वास्ता जी, आज रहने दो ईद दे दिन। तो कितनी मोहब्बतें शेख साहब? कोई ज़्यादा भी नहीं, मगर ज़ाहिर है मैं जवान रहा हूँ अपनी जवान। नहीं, आप अभी भी जवान हैं। नहीं, अब तो सेकंड हैंड लिंक पिस्टन बैठ गए हैं। नहीं, सेकंड हैंड गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं। नहीं और ज़्यादा टाइम काट दिया नहीं, और धुआं देना शुरू हो जाती है। नहीं सर, वो पुरानी गाड़ियाँ जो होती हैं ना, इंजन बैठ जाता है, प्लगों च कचरा आ जाता उसको है। जहाँ मर्जी दौड़ा दें। नहीं नई गाड़ियों का होता है जनाब, ये खड़वंजे नई गाड़ी है। हाँ जी। ये होना है, तुसी हुण चैनल दस नजायज सहारा ना लाओ ना। अच्छा, किस शहर की मोहब्बत सबसे ज़्यादा पसंद आई, चलें ये बता दें। नहीं, आप, मेरा मतलब है मोहब्बत ही होती है, कोई करियाने की दुकान तो नहीं होती, ਉਹਦਾ शहर नाल तलक नहीं होता, सूबे नाल तलक नहीं होता। होता है ना कोई सर, कोई सुपर स्टोर होता है, कोई छोटी सी दुकान होती है, कोई बड़ी होती है, किसी का अच्छा स्टफ। अपने सौदे नाल गर्ज रखनी चाहिए, भावें करियाने की दुकान तो मिले तो। अच्छा चलें और तरफ पूछ लेते हैं, आपकी मर्जी का सवाल कर लेते। वो हमने अक्सर बेशतर ये सुना है
اور کہ بھئی اگر ناکام ہوگی یہ محبت تو اس کے نتیجے میں اس ناکامی کو کور کرتے کرتے ایک انسان بہت بڑا سیاستدان، بہت بڑا لیڈر، بہت بڑی اس نے اچیومنٹ کی زندگی میں اور بن کے کچھ کر کے دکھایا. تو ایسا آپ نے دیکھا ہے آپ اپنی زندگی میں اگر پیچھے جان کے دیکھتے ہیں تو؟ نہیں، میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں اور میں نے جو سوچا ویسا ہی پایا، اور کسی جگہ مجھے یہ افسوس یا دکھ نہیں ہے کہ میں کہیں ناکام رہا. اور میری کلاس کے لوگ تو نام بھی نہیں پاتے، میں نے تو بہت سارا کام، الحمدللہ. میری کلاس کے لوگ تو میرا مطلب ہے کسی جگہ چھوٹا موٹا ایسے سیلز مینی تک ہی رہ جاتے ہیں. آگے چلو. عشق و محبت کی داستان بند، کلوز. ویکھ لینا، دیکھ لیا کون ہے میں مرد ٹائم دے کو حماقت ہو جائے تو کہہ وہ تمہیں پتہ ہے کہ بہت بڑے پیر صاحب سن انہوں نے کیڑی عمر سے جا کے طلاق. نہیں، مجھے تو ابھی بھی ہے اطلاعات ہیں کہ ابھی بھی آپ کو بہت زیادہ فون آتے ہیں، بہت زیادہ پیچھا فون کرتی تو ہیں فارغ خواتین. ہے ویسے ہی آپ کو، اس لیے میں فون کم ہی رکھتا ہوں. فونوں پہ کوئی نہ کوئی نئی چیز پیدا ہو جاتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی پیدا ہو جاتی ہیں. دنیا بھر میں آپ نے دنیا بھر کا سفر کیا، تو سب سے زیادہ حسن کس ملک کا تھا؟ حسن مینز کنٹری کر لینا، حسن تو پھر انڈیویجول ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک نسوانی حسن ہے، ایک نیچر ہے. جی نیچر جو ہے مجھے ریو ڈی جنیرو جو ہے، سیم پالو جو ہے، اور اب میں یعنی جنوبی امریکہ زیادہ، جنوبی امریکہ میں زیادہ مجھے زندگی نظر آئی ہے. زندگی میں ویسے تو میرا مطلب ہے یمن میں بھی بڑی خوبصورتی ہوگی، عمان میں بھی بہت ہوگی، لیکن لائف ہبانہ میں بھی اچھی ہے. اور لیکن آئی لو ریو ڈی جنیرو. تو آپ نے کون کون سا بیچ انجوائے کیا؟ میں نے بیچ کا میرا جسم ہی نہیں تھا، بس سلوار قمیض میں بیچ پہ کون جاتا ہے. اس وقت میں گیا ان جگہوں پہ جب میں اس حالت میں نہیں تھا بیچ والی میں. نہیں، میں سینٹر دی گل نہیں کر رہا، میں بیچ کی بات کر رہا ہوں. بیچ میں بھی بیچ دی گل کر رہا ہوں، میں نہیں بیچ پہ گیا کبھی. بیچ لائف کبھی انجوائے نہیں کی؟ کبھی نہیں. اچھا، تو کون سی زیادہ کی ہے سب سے زیادہ؟ میں گھوم پھرنا، سڑکوں پہ دیکھنا، مشاہدہ کرنا، آنکھیں کھلی رکھنی. شاعر کون سا سب سے اچھا شاعر؟ میری دوستی تو صرف حبیب جالب سے ہی تھی، کسی اور کے ساتھ تھی نہیں. شورش کشمیری کے ساتھ. اسی عید تے پروگرام کر رہے ہیں، اسی تحریک آزادی تے نہیں کر رہے. بھائی عید تے ساڈے کول ہے ہی ہوا ہے تو سودا ہی ہے. سودا ہی ساڈے کول ہے. کون سا شاعری کس کی اچھی؟ شاعری رومانوی داستان، رومانوی شاعری. میں رومانوی کوئی انسان نہیں تھا، ویسے ہی لوگوں نے مجھے داستانیں بنا کے رومانوی انسان نہیں بنا. شیخ صاحب معاف کرنا، یو آر کوائٹ رومانٹک پرسن. یعنی ایک Maybe I was. آپ کا ایک یعنی وہ عورت جو کیا کہیں گے جی، ساڈا امیج اس طرح تسی بناتا. اسی بڑا ہمیشہ سیریس گلاں کیتی ہے تواڈے کو. سیریس تے کر دیو نا، آج تسی نان سیریس ہے. نہیں، جب آپ دیکھیں پروگرام ہے عید کے بعد کا، اور عید ہو چکی ہے، فرض کر لیا کہ نان سیریس گلاں کرنی ہیں، اور لوگ کرونا سے آپ کو پتہ نکلے ہوئے ہیں، تو ٹاک شو سن کے پولیٹیکل آپ کو سارا سال سنتے رہتے ہیں. اس لیے ہم اس طرف آ رہے ہیں. آپ کی ذرا ذاتی زندگی کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کے بارے میں جو باہر ہے وہ ہے پلے بوائے کا تصور ہے کہ شیخ صاحب بڑے زبردست رومانس پسند، اور ان کی زندگی بڑی رنگینیوں میں گزری ہے. سگار پسند ہے علاوہ سب چیز جھوٹ ہے. لیکن صابر شاکر صاحب یہ تو آپ بھی مانیں گے کہ شیخ صاحب جو ہے نا، تسی آپس وچ لگے رہو، مینوں نہ وچ لاؤ. شیر رشید within his own right is a big success story. یس، یعنی اللہ پاک کا جتنا بھی شکر کریں یہ کم ہے، کیونکہ اتنے میگر ریسورسز سے اٹھ کے اور جتنی جدوجہد آپ نے کی ہے، اور اللہ نے آپ کو اسی کے مطابق خیر و برکت بھی دی ہے. اب جو وہ صابر شاکر صاحب آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ کی ناکام محبتیں ہیں ان کا چیپٹر بھی کہیں کلوز ہونا ہے کہ نہیں؟ میری ناکامی تھی وہی میری کامیابی کا راستہ تھا. اگر میری وہ ناکامیاں نہ ہوتی تو شاید میں بھی صابر شاکر کی طرح پروگرام ہی کر رہا ہوتا. شیخ صاحب آپ نے یہ تہاڈا خیال ہے کوئی چھوٹا کام ہے؟ بہت بڑا کام. کس ناکامی سے آپ نے کامیابی کی طرف گئے؟ کوئی 3-4 ناکامی ایک ہی ناکامی پہ آپ رکے ہوئے ہیں کہ بھئی نہیں، ادروائز کوئی یہ جنرل ناکامی جو ہے؟ اللہ نے ہر محاذ پہ مجھے کامیابی دی، ورنہ میری کلاس کا آدمی جو ہے اٹھ ہی نہیں سکتا. نوجوانوں کو جو آج کل کے نوجوان ہیں
اسی بات پہ کرتے ہیں، وہ شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ان کا یہ تصور ہی تبدیل ہو گیا کہ کوئی عام آدمی اپنی محنت سے ترقی کر سکتا ہے۔ اس کی مثال آپ بھی ہیں، اس کی مثال میں بھی ہوں، اس کی مثال چودھری صاحب بھی ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں، لیکن ہمارا سوسائٹی کا کلچر ایسا کہ جو بھی بتاتے نہیں شارٹ ہیں۔ کٹ کھیلے گا وہ مارا جائے گا۔ آدمی کو پورا ٹائم لینا چاہیے، پوری ریاضت کرنی چاہیے، پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ یوٹیلائز کرنا چاہیے۔ زندگی کے وقت کو سو کے اور ٹیلی فون پہ نہیں ضائع کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے زندگی کے ایک ایک لمحے کو یوٹیلائز کیا تو کامیابی آپ کا مقدر بنے گی، پھر آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ لیکن شیخ صاحب ود ڈیو رسپیکٹ اینڈ ود ڈیو ڈیفرنس ٹو صابر صاحب، آپ کو اب شرمندگی نہیں ہوتی کہ کس قسم کے چوروں ڈاکوں پر کو آپ کندھوں پر اٹھا کے پھرتے رہے زندگی میں؟ دیکھیں، میں جس وقت اٹھا کے پھرتا رہا، اس وقت میں بھی ساتھ ساتھ اٹھ رہا تھا ان کے ساتھ۔ میں کسی کا مال بیچ رہا تھا، ان کا مال نہیں بک رہا تھا، لیکن منڈی میں تھا ہی وہ۔ منڈی میں کوئی آلٹرنیٹو کوئی دکان ہی نہیں تھی۔ دیکھیں نا، دکان تو اب دو بندوں کے درمیان آ کے عمران خان نے لگائی۔ پیپلز پارٹی تو میں کبھی گیا ہی نہیں ساری زندگی۔ میں مسلم لیگی تھا، ایم ایس ایف ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا۔ میں ڈھاکہ میں جلسے سے خطاب کرتا تھا۔ اس ملک میں کوئی بندہ نہیں ہے جو ڈھاکہ یونیورسٹی میں اور جا کے اس کو سنا جاتا ہو اور آگے سے لوگ مارتے نہ ہوں، ورنہ وہاں تو پنجابی کو مارتے تھے۔ آپ کا تو وہ زندگی اور دوسروں نے ٹائٹل چھاپے کلرڈ اس وقت۔ اب دیکھیں نا، اب حالات یہ ہیں کہ اب لوگوں کو دولت کی آس لگ گئی ہے، کرپشن کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا۔ There you are. آج کرپشن کو عزت ہے۔ جو آدمی کرپٹ بھی ہو تو لوگ اس کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں، بڑی گاڑی کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں۔ اس کلچر کی طرف بھی آپ نظر کریں کہ اب وہ جد و جہد کا وقت اگر یہ میڈیا نہ ہو تو لوگوں کی شناخت ہی ختم ہو جائے۔ اب تو دیکھیں نا، اگر ایک پی ٹی وی ہو تو لوگ کس طرح زندہ رہیں، ختم ہو جائیں۔ یہ بھی ایک ڈکٹیٹر نے اور شیخ رشید نے اجازت دی، جو کہ 80-70 چینلوں کو اجازت دی، ورنہ تو یہاں ایک پی ٹی وی تھا، کراس میڈیا کی اجازت نہیں تھی، کسی کو ٹائم ہی نہ ملتا۔ صابر صاحب بریک پہ جانا شیخ صاحب اپنا چوش صاحب۔ ناظرین، ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو سلسلہ گفتگو یہیں سے شروع کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے شیخ رشید صاحب سے۔ وفاقی وزیر ریلوے ہیں، لیکن صرف ریلوے لگانا ان کے ساتھ زیادتی ہوگی، اس لیے وہ آل راؤنڈر ہیں اور آج وہ کھیل رہے ہیں، وکٹ سے باہر نکل کے کھیلنے کے لیے آج تیار نہیں ہیں، موڈ میں نظر نہیں آ رہے۔ شیخ صاحب، آپ نے کہا ابھی آپ نے سودا لوگوں کا بیچا، دکانیں نہیں تھیں، آپ کو کس پہ ہے کہ آپ نے غلط کیا؟ نواز شریف صاحب کو بنا دیا، پرویز مشرف صاحب کی آپ لڑائی لڑتے رہے، ان کا نیریٹو آگے بیان کرتے رہے؟ پرویز مشرف تو لڑایا ہی مجھے ملا تھا، لیکن اب پرویز مشرف کو تو لانے والا میں نہیں تھا، نواز شریف تھا۔ اور پرویز مشرف سے تو میری پہلی ملاقات الیکشن 2 سیٹیں میں نے جیتی، جیتنے کے بعد حلف ہو رہا تھا جب، تو میں نے جنرل ندیم کو کہا کہ میں نے مشرف صاحب سے ملنا ہے، یعنی یہ طے ہو گیا کہ میں وزیر ہو رہا ہوں، وزیر اطلاعات۔ انہوں نے کہا، میں نے فرسٹ ٹائم انہوں سے ملاقات کی، انہوں نے مجھے بتایا کہ CNN میں نے آپ کا انٹرویو دیکھا اور میں نے کہا کہ نہیں، آپ جواب دے سکتے ہو انگریزی میں بھی۔ ہمارا یہ تاثر ہوتا ہے نا کہ ہم اردو میڈیم کے لوگ ہیں۔ اور نواز شریف پہ میں نے محنت کی، اور محنت اس لیے کی کہ نواز شریف نے پیپلز پارٹی کے خلاف ایک جد و جہد شروع کی، اور نواز شریف سے خیال تھا کہ بھئی یہ بہتری کی طرف حالات جائیں گے، لیکن انہوں نے اپنی بہتریاں ضرور کی، لیکن کسی حالات میں بھی ہم عام لوگوں کی زندگی بدلنے کا، جو اس وقت بھی چینی کے خلاف تھے کیس، اس وقت بھی یہ لوگ بینکوں سے قرضے لے۔ نواز شریف صاحب کی بات ہوئی، نواز شریف صاحب کو بنایا اسٹیبلشمنٹ نے، سب کو اسٹیبلشمنٹ نے بنایا۔ پھر تو میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جس کو اسٹیبلشمنٹ نے نہ بنایا۔ جس طرح 3 دفعہ وزیر اعظم بن گئے نا، میں اس لیے بات کر رہا ہوں، یہ بن گئے وزیر اعظم، اسٹیبلشمنٹ نے بندہ نہیں پہچان سکے۔ یہ جو لڑائی ہوئی 2 دفعہ ہوئی، 1 دفعہ بھی نہیں ہوئی، 2 دفعہ لڑائی ہوئی، بلکہ 3 دفعہ ہوئی، غلام اسحاق خان صاحب کے ساتھ بھی ہوئی، آرمی چیف کے ساتھ بھی ہوئی، چیف جسٹس کے ساتھ بھی ہوئی۔ یہ کس کا فالٹ تھا؟ میرا خیال ہے فوجی بظاہر چالاک نظر آتے ہیں، اندر سے سادے ہوتے ہیں، ان کو سیاستدان جو ہے وہ گولی دے دیتے ہیں۔ میرا یہ ذاتی رائے ہے کہ فوجی جتنے نظر آتے ہیں کہ بھئی سمارٹ ہوتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں،
لیکن سیاستدان بڑا گہرا ہوتا ہے. میں اس وقت نواز شریف کے ساتھ ہی تھا جب ڈارچسٹر ہوٹل کے نیچے یہ گاڑیوں کا انتخاب کر رہے تھے. تو اس نے کہا جی کہ ابا جی کا فون آیا کہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی منسٹری ہے تو واپس جانا ہے. تو پھر ایئر مارشل کے پاس جانا تھا ان سے الوداعی مسئلہ کرنے کے لیے. بظاہر ان کے چہرے شیرے تو بڑی سادے تھے لیکن اندر سے یہ پکے بزنس مین تھے. اور فوج جو ہے وہ سوچتی رہتی ہے ہر وقت پاکستان کی بہتری کے لیے سوچتی ہے, اور پاکستان کی بہتری کے لیے اس نے پھر راستے بھی رکھے ہوتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک راستہ بند ہو گیا پھر دوسرا راستہ کھل بار بار انہی لوگوں کو کیوں آزماتے ہیں؟ تو بندہ نکل ہی نہیں رہا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ نیا کوئی پاکستان کا سسٹم ایسا نہیں ہے. دیکھیں نا 34 سال وزیر اعظم دنیا میں آ گئے, ہم 70 سالہ سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں جی, اور ایک ہی سال پتہ لگے گا کہ جھاڑو پھر گیا ہے, فارغ ہو گئے ہیں سارے. پھر ان کی اولادوں پہ ہم نے آسیں لگائی بیٹھی ہیں جو کہ نالائق ہیں, نکمے ہیں, جن کی وجہ سے ان کو یہ دن پہ دیکھنے پڑے ہیں, یا جن کے پاس ایسٹس آئیں گے یا دولت آئے گی. ایک پاکستان کی سیاست میں سیاستدان کے پاس بڑی دولت ہونا بھی بڑی ضروری ہے, یا اس کی اٹریکشن چندے کے لیے اتنی ہو کہ اس کو کروڑوں روپیہ, میں لاکھوں نہیں کہہ رہا, کروڑوں اور اربوں روپیہ اس کو چندہ مل سکے. اور کیونکہ پاکستان کا ووٹر بھی سمجھتا ہے کہ سیاستدان پھنستا ہے الیکشن کے دنوں میں ہی ہے, سو اس کو نچوڑ دو جتنا نچوڑنا ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ ایک اچھی فصل کیوں نہیں تیار کر سکی, صاف ستھری فصل؟ مشکل کام تو نہیں ہے. ساری کوششیں کی گئی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ تو ہے. دیکھو نا, انہوں نے خود آ کے بھی دیکھا, انہوں نے سپورٹ کر کے بھی دیکھا, انہوں نے معاملات کو آگے لے جا کے بھی دیکھا, اور انہوں نے معاملات کو مجدار میں بھی لا کے دیکھا. بالآخر کسی نہ کسی رنگ میں ان کو فیصلے خود ہی کرنے پڑے, اکثریت سے خود ہی کرنے پڑے. اگلی فصل کون سی ہوگی؟ ابھی تو میرا خیال ہے بیسٹ چوائس عمران خان ہی ہے, دے آر ود عمران خان. جب اگلی کا وقت آئے گا پھر اس پہ بات. یہ جو باتیں آ رہی ہیں پھر دوبارہ کہ جناب شہباز شریف صاحب کے ساتھ کو ٹیلی فون کال گئی, وہ واپس آ گئے, پھنس گئے. یہ ٹیلی فون کال کی تو سٹوری آپ نے چلائی ہے. ہاں جی, معاف کرنا, شہباز شریف جو کہہ رہا ہے ابھی 2 صحافیوں میں, دیکھیں شہباز شریف جو ہے وہ اپنی زندگی کے میرے خیال میں سخت کرائسس میں, بلیک لسٹ میں اس کا نام پڑ چکا ہے, یہ واچ لسٹ میں ہے, واچ لسٹ میں اس کا نام پڑ چکا ہے, ECL میں چلا جائے گا وہ. اب وہ ٹارزن اس لیے بن رہا ہے کہ میں یہیں جیوں گا, یہیں مروں گا, کیونکہ اسے پتا شاید مجھے باہر جانے نہیں دینا. ان کا جو گیس ورک ہے, جو انالیسز ہے, میرے خیال میں اس پارٹی کو خاقان عباسی نے لیڈ کرنا ہے. نواز شریف بھی یہی چاہتا ہے, مریم بھی یہی چاہتی ہے, اور شہباز شریف یہ نہیں چاہتا, اور وہ بھی وہی چاہتے ہیں. اس پہ میں کوئی نو کومنٹس. اگر آپ کے پاس خبر ہے تو آپ میدان میں رکھ دیں, میرے پاس خبر نہیں ہے. تو کام تو انہیں پہ ہی ہو رہا ہے. اگر ہو رہا ہے تو پھر آپ کے پاس صحیح خبر ہوگی. ہاں جی, کام انہیں پہ نہیں تو لوٹ مار دا کی کرنا ہے. تو پھر وہی میں کہہ رہا ہوں نا آپ سے, وہی بات اسی لیے پوچھی کہ کیا کوئی چہرے نوک دیکھیں نا, جب وہ کوئی ایسی جو ایک شک لگائی کہ BA پاس ہو, فلاں ہو, تاکہ یہ رستہ رکے ان لوگوں کا, نہیں رک سکا. اچھا شیخ صاحب, یہ فار ایگزامپل شاہد خاقان عباسی صاحب پہ یہ اگین ایک دوسرے سے بلف نہیں ہو رہا کہ ٹھیک ہے جی فی الحال کر لیتے ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب کو لے آتے ہیں تو شریف فیملی بھی پولیٹکس میں نہیں آئے گی ایک الیکشن تک, اور اس کے بعد اگلے الیکشن میں آ جائے گی. جب یہ پاورز میں آ جائیں گے جیسا کہ پہلے بھی ہوا, تو پھر وہی تہس نہس ہی کریں گے. پھر کون سی گیم ہوتی ہے؟ ابھی بھی تہس نہس ہے. ابھی عمران خان کو لوگ سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں. عمران خان اتنا آسان ہینڈلنگ مین نہیں ہے, وہ ایک مشکل ہدف ہے. عمران خان جو ہے وہ سارے معاملات کو سمجھتا ہے. جو عمران خان کو سادہ سمجھ رہا ہے نا, وہ خود بہت بڑا سادہ آدمی ہے, بلکہ بیوقوف ہے. ہاں بیوقوف ہے. اور وہ شیخ صاحب, وہ آپ نے دیکھا جب وہ کسی بھی انڈیویجول کی اپنی تصویر کشی کرتے ہیں خان صاحب, یعنی اس کے مختلف پہلو, بہت کم بندوں کو میں نے دیکھا کہ اتنی ان ڈیپتھ انالیسز ان کا. میں نے کسی وزیر اعظم کو اتنی محنت کرتے بھی نہیں دیکھا بطور پرائم منسٹر.
اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ میں ان کا ایک وزیر آپ نے تو کئیوں کو دیکھا نا اس بنیاد پر کہ اتنی محنت کرتے ہوئے اس کو نہیں دیکھا. ہی وانٹس چینج, ہی وانٹس کہ بھئی لوگوں کی بہتری ہو, کرپشن سے آزادی ہو. اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ آسانی سے سرنڈر کرے گا تو کبھی نہیں کرے گا. یہی بات میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے آپ کا جواب وقت سے پہلے دے دیا. جی ہاں, میں یہ زیادہ بڑا ڈیزاسٹر ہوگا. دیکھیں نواز شریف صاحب, بے نظیر بھٹو, آصف علی زرداری صاحب, یہ سارے دیکھیں ان سب کی کمزوری تھی, وہ کرپٹ آدمی تھے. اس پہ کرپشن کا کوئی داغ نہیں. تو اس آپشن پہ جانا چاہیے جانے والوں کو؟ نہیں جانا چاہیے. عمران خان کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے اور اس کو سپورٹ کرنا. میرا شیخ صاحب ابھی تک میری ذاتی اطلاع ہے, میں اطلاع کی بات کر رہا ہوں. میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں جو آپ کہنے لگے ہیں اس سے پہلے ہی, کہ ادھر ابھی دور دور تک عمران خان کا کوئی متبادل نہ زیر غور ہے, اور نہ عمران خان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کسی موو کا کوئی ادارہ جو ہے وہ حصے دار. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. بعض کا ہم خود بھی بڑے دشمن ہوتے ہیں نا. ڈان لیکس بھی تو جو ہے وہ مریم ہی نے کی نا, نواز شریف نے تو نہیں کی. آپ یہ دیکھیں نا شروعات اگر لیکن شیخ صاحب آپ جو ہے نا وہ اپنی دوستی بھی, تعلق بھی خان صاحب, اور وہ ہی از اے ونڈرفل مین. No doubt. آجزی انکساری میں نے کسی وزیر اعظم میں نہیں دیکھی جس طرح وہ ہر قسم کی چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں. اینڈ ہیونگ سیڈ دس, لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ چوروں چکوں کے گلے میں رسا نہیں ڈالا جا رہا, ان کو عہدوں سے فارغ نہیں کیا جا رہا, اور ہم جو ہے نا وہ جنگل میں تو رہ نہیں رہے, آنکھیں بند ہوں, بلیک لسٹڈ فرموں کو 8% نقد لے کے ان کو آج بھی ٹھیکے دیے جا رہے, کسی کو نہ اللہ تعالیٰ کا تو خوف ہے ہی نہیں. دیکھیں اگر عمران خان کو یہ پتہ لگے کہ یہاں کرپشن ہے وہ نہیں چھوڑتا, بعد میں عدالتیں چھوڑ دیں تو میں اس پر ابھی مطمئن نہیں ہوں صاحب. میں یعنی میں صاف کہہ رہا ہوں, آپ کے منہ پر کہہ رہا ہوں اور ساری دنیا سن رہی ہے. آن دی کوسچن آف روپنگ اور گردن میں رسا ڈالنا چوروں ڈاکوں کا, یور پرفارمنس از ویری پور. شیخ صاحب آپ کی ملاقات ہوتی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے, 2 سال کی کارکردگی آپ کے سامنے, تو آپ ان کو کیا کیا ہدایات دیں گے, کیا کیا ایڈوائس کریں گے؟ میں تو بڑا شارٹ سا ملتا ہوں ہمیشہ سے. نہیں, اگر آپ کی ملاقات ہو کہ جناب وہ آپ کو بلاتے ہیں کہ آئیں ذرا بتائیں 2 سال ہو گئے ہیں, سب سے پہلے تو میڈیا سے صلح صفائی ہونی چاہیے. ان کی پیمنٹیں وہ کروا نہیں دیتے تو کروائیے, پیمنٹیں کلیئر ہونی چاہیے. سیکنڈلی غریب آدمی کو روزگار کے راستے کھلنے چاہیے. تھرڈلی ہماری ہاؤسنگ اسکیم جو ہے اس کو آگے نکلنا چاہیے. فورتھلی کاروباری طبقہ ہم سے نالا ہے, اس کو بھی ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے. ففتھلی ہمارے ریلیجس لوگ بھی ہم سے اس کورونا میں تھوڑے سے ناراض ہوئے ہیں اور فرقہ بندی کی طرف ہم زیادہ چلے گئے ہیں, اس کو بھی ٹھیک کرنا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شیخ صاحب آپ نے کہا کہ یہ گروپس ناراض ہیں. کابینہ میں ان کے وزیر اعظم کے ساتھ کچھ لوگوں پہ اعتراضات اٹھتے رہتے ہیں, ڈیول نیشنلٹی کا سوال اٹھتا ہے, اور پھر یہ بھی ہے کہ غیر منتخب لوگ زیادہ ہیں, منتخب لوگ کم ہیں. یہ ابھی آپ نے زیادہ اٹھانا شروع کر دیا ہے جو اسپیشل معاون, تو پتہ نہیں ابھی یہ دنوں میں بات چلی. ایکچولی صابر شاکر صاحب, میں آپ کو اللہ کو سچی بات بتاؤں, میرا تعلق ہے صرف عمران خان کے ساتھ. میں کسی اور منسٹر کے ساتھ نہ آتا ہوں جاتا ہوں, نہ میں کوئی لمبی چوڑی میری یاری ہے, دوستی ہے. سو یہ بات ابھی نکل رہی ہے اور اس تک پہنچ رہی ہوگی, کیونکہ جب آپ ٹی وی چینل پر ہر روز کہہ رہے ہیں کہ جناب علی کہ منتخب لوگوں کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا, تو پھر وہ میرے جیسا منتخب بندہ بھی ایویں چوڑا ہو جاتا ہے نا کہ گل میری ہو رہی ہے. سو مجھے تو پورے اختیارات ہیں, میں تو نہیں کہتا کہ میرے اختیارات میں کوئی مداخلت ہے. جس کے اور کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اس کے معاملات روز ٹی وی پہ آ کے گندے کپڑے تو نہیں دھونے چاہیے. میرا خیال ہے بندے کو خود پرائم منسٹر سے بات کرنی چاہیے, اور وہ سنتا ہے, اس بات کو زیادہ پسند کرتا ہے, بجائے ٹی وی پہ آپ گندے کپڑے دھوئیں, اس سے براہ راست بات کریں. یہ ایسے ہیں. شیخ صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ یعنی جو کچھ سال پہلے پیپلز پارٹی زرداری کے بغیر, مسلم لیگ نون نواز شریف فیملی کے بغیر, تو یہ تو اچیومنٹ ہو چکی ہے. آیا پھر یہ دوبارہ کسی طرح ری ایمرج کر سکتے ہیں؟ میں نہیں دیکھ رہا آصف زرداری اور نواز شریف کو. میں آصف زرداری اور نواز شریف کی سیاست نہیں دیکھ رہا. مریم اور بلاول
بلاول کی دیکھیں، مریم نے آگے نواز شریف کو اس جگہ پہ پہنچایا ہے. آج کل وہ بیہیو کر رہی ہیں، جیسا کہا جا رہا ہے ویسا کر رہی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ان قابل کے اعتبار ہے. نہیں بالکل نہیں. یہ میرا مطلب ہے، یہ ایک دفعہ جو آدمی ایکسپوز ہو جائے وہ تو 2 دفعہ ہو گئی ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کی اپنی اس وقت بھی سیاست جو ہے اگر تھی تھوڑی بہت تو شہباز ہی کی تھی. جو پیچ اپ کی سیاست اگر کر سکتے اور کرا سکتے ہیں وہ شہباز شریف ہی تھے. لیکن شہباز شریف اب رڈار میں آ چکا ہے، اس کے لیے بڑی بہت مشکل بری طریقے سے پھنس گئے ہیں وہ. پھنس گئے ہیں. تو ایک اور بات اپنے تجربے کی روشنی میں بتائیں کہ شہباز صاحب نے ابھی عید سے پہلے کہا کہ کاف لیگ کے ساتھ ہمارے کوئی اختلافات نہیں ہیں اور چیزیں سیٹ ہو چکی ہیں اور کوئی ایسا ماحول بنا تو ہم اکٹھے بھی چل سکتے ہیں. تو کیا ایسی کوئی پاسبلٹی ہے اور کیا شریف فیملی چودھری برادران کو کچھ دینے کے لیے تیار ہوگی؟ دیکھیں، چودھری برادران وقت کے ہاتھوں اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو میں کہہ نہیں سکتا. ان سے بڑے سیانے ہیں، وہ گرم جگہ پہ پاؤں نہیں رکھنے والے، اور وہ پرائم منسٹر بھی بن چکے ہیں اور چیف منسٹر بھی بن چکے ہیں. ان کے دور میں وہ سپیکر سے زیادہ نہیں بن سکے. جی ہاں جی، حالانکہ میرا تعلق تو ان سے زیادہ چوئی ظہور اللہ صاحب سے تھا. جی ہاں. یہ تو بالکل برخورداران تھے اس وقت. ان کا تو کوئی نام اور تعارف بھی نہیں تھا جب ہماری سیاست چوئی صاحب کے ساتھ ہم ہوتے تھے. چودھری برادران کسی قیمت پہ اپنے کندھے پہ کوئی گن نہیں چلانے دیں گے، کوئی گن نہیں چلانے دیں گے. اور نواز شریف بھی اتنے بھولے نہیں ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہو. اچھا ہوں یہ تو کمٹمنٹ دے دو ایک کہ جدوں تسی اگلا عشق کرنا ہے وہ دی اطلاع تسی صابر شاہ کرنا دیو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی گل. اے ہوں دے لو، آن ایئر ہے. ٹھیک ہے، آن ایئر. کیوں جی مطمئن ہونا. پسندیدہ گانا کون سا ہے جی؟ چلے آخری ٹائم پروگرام ختم ہونے والا ہے، جو آپ ہر وقت گنگناتے رہتے ہیں. نہیں، جو اسی وقت میرا گلوں میں رنگ بھرے بہار چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار آل آف سڈن ہے. کوئی میں گنگناتا نہیں ہوں. اچھا، یہ کون ذہن میں آئے تو یہ کچھ بھی نہیں آتا، ایسے ہی بس. پہلی محبت، دوسری، تیسری، چوتھی کوئی نہیں ہے. تسی ہن جنتری کھولی بیٹھے ہو. جنتری کا دی میں نے توڑے تو دل دی گل ہوئے کہ تسی دکان کھول دیتے. دیکھیں، یہ پومسٹ ہیں، یہ پھر بھی چوئی صاحب آپ کو بتا سکتے ہیں آپ کا حال. میرے ستارے دا حال انہوں نے پتا ہے. ٹھیک ہے، شروع تو آپ بتائیں جی. آپ کی نہیں وہ اس وقت بتایا تھا جب بہت صورتحال گمبھیر تھی. اس وقت آپ کی ستارہ شناسی کیا کہتی ہے شیخ صاحب کے بارے میں اور پرائم منسٹر عمران خان کے بارے میں؟ چلیں آپ انہوں نے آخری دن تک نا عشق معاش کا نہیں چھڑنا. یہی ساڑھے نہ کرنا سی جاندے پھر چنگی کی تھی. لیکن وہ صوفی تبسم نے کی کیا دیکھے ہمان گام میں محبت کے ہے. تو یہ تو آپ کی بات نفی کر رہی ہے. مزہ نہیں آیا چوئی صاحب. چوئی صاحب ستارہ انہوں نے شناس ہیں. سیاسی گل پوچھی ہے، تسی کسی اور بس. سیاسی نہیں تو وہ تو آپ انہوں نے ڈائریکٹ بتا دیا نا کہ آپ نے یہ کام نہیں چھوڑنا. نہیں، میں نے یہ کام کیا ہی نہیں، کرنا ہی نہیں. انہیں کمٹمنٹ لئیے تو آڈے کھولو کہ تسی جو ہی جی ہوئی دسنا ہے. جی ہوئی نہیں تو پھر دسن دی تے کیڑی گل. کون سا شہر پسند ہے جی پاکستان کا اس اعتبار سے؟ نہیں سیاسی طور پر تو ان کا میں عروج دیکھتا ہوں. اگر ستارے کی بات کرنی ہے نا ایسی گل کرو نا، کوئی اینڈ اچھا جا کرو کہ ساڈے بھی جڑے مخالف ہون سمجھن کہ انہاں دا عروج آ لی. نہیں میں کوئی کمی نہیں دیکھ رہا. کوئی کمی نہیں. نہیں مستقبل کیا ہے؟ بہت اچھا. کتنا؟ اتنا جس طرح یہ اللہ تعالیٰ سے گمان کرتے ہیں. صحیح ہے. تو پرائم منسٹر کا میں تو دور دور تک ان کا روشن مستقبل دیکھتا ہوں. لیکن جو میرے اعتراضات ہیں ہیومن وہ تو سن بھی تیرے نا تاڑے اعتراضات. گل تو یہ نا کہ انہوں دا مستقبل ٹھیک دیکھ رہے ہیں. تسی ضرور کہنا ہے کہ انہوں دا مستقبل جڑا ہے وہ امتحان. میں ایک اور الیکشن انہوں دیکھ رہے جیت دا. چوئی صاحب، شیخ صاحب سے آخری سوال، سب سے اچھی فلم ایکٹر صاحب کو کون سی پسند ہے جی؟ آخری سوال. ادھروں کیوں نہیں نکل دے؟ ریکھا موجودہ میں موجودہ زندہ ہی آلی نہیں تو ریکھا تے بیچاری نویں شمع لوگاں نوں نہیں میں دیکھتا. کوئی ڈرامہ شرامہ نہیں دیکھتے؟ میرے پاس تم ہو، ہیرو میں دلیپ اور فلم سٹاروں میں ریکھا. اور دلیپ میں دوستی میں بھی وہ بہت
ہوں یہ نہ کہہ دینا وہ بٹی نے کیا بھائی جان اور دلیپ کو بات. لو جناب پروگرام کا وقت ختم ہوا. عید کا یہ اسپیشل شو تھا. شیخ صاحب سے آپ نے باتیں سنی. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی. ناظرین اجازت دیجیے. اللہ حافظ.